بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں عقائد پر گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں چند ایک عقائد جو کہ اہل اسلام کے شروع سے چلے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا زمان، مکان، جہت، حرکت وغیرہ سے پاک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمانے میں سمانا یا وقت میں جو ہے وہ سما جانا، یا یہ کہ حرکت کا پیدا ہونا، یا یہ کہ جو ہے جہت کسی خاص جہت میں پایا جانا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس شان سے، اس کیفیت سے ورا ہے. کیونکہ یہ سارے پہلو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یعنی کہ زمانہ بھی مخلوق ہے، وقت بھی مخلوق ہے، جہت بھی مخلوق ہے، حرکت بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کیفیات سے پاک ہے. اور دوسرا یہ کہ رب ذوالجلال جل وعلا کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. معزز حاضرین، یہ یاد رکھیے گا کہ خالق کائنات جل وعلا کا جو عرش ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا عرش پر ہونے سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ وہ عرش کا مالک ہے، یہ ضرور ہے، لیکن وہ عرش پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کیفیات سے اللہ تعالیٰ جل وعلا پاک ہے. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو عرش کا محتاج مانا جائے گا، جبکہ رب تعالیٰ جل وعلا جو ہے وہ محتاجی سے پاک ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ ہر طرح کی جو حاجت ہے اس سے پاک ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو شان ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان، مکان، جہت، حرکت اور جو کسی شے پر ہونے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں عقائد درست طریقے پر جو ہے وہ سمجھنے اور رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.